حضرت عمر فرمایا کرتے تھے قبل اس سے کہ تمہارا حساب کیا جائے، تمہاری جانچ پڑتال کی جائے، تم اپنا حساب خود لگاؤ، تم کھڑے کہو، اپنی زندگی کو تولو، چونکہ جب تمہیں تولا جا رہا ہوگا اس وقت پھر تمہارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ کبھی آپ حج پہ جاتے ہیں یا بیرون ملک جاتے ہیں تو میں نے وہاں دیکھا کہ ہوٹلز کے اندر لوگ سامان تول رہے ہوتے ہیں، کیونکہ 29 یا 30 یا 35 کے جی الاؤ ہے تو کہیں ایئرپورٹ پہ جا کے مسئلہ نہ بن جائے، تو یہیں تول لو تاکہ وہاں جب تلے گا تو حساب ٹھیک ہونا چاہیے۔ حالانکہ اگر کوئی 5 کلو اوپر چلا بھی گیا تو چند ریال دے کر کے تو وہ اس کی فیس ادا کر کے آپ جو ہے وہ لے کر بھی آ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ احتیاط کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں جا کے مسئلہ نہ بن جائے۔ تو جس طرح ایئرپورٹ پہ جا کے مسئلہ بن جائے، حالانکہ اس مسئلے کا حل ہے، تو ساری زندگی کو تول لو کہیں حشر کے دن مسئلہ نہ بن جائے، وہاں کہیں پھنس نہ جائیں۔ تو یہ تھوڑی سی زندگی ہے، میں اور آپ لمحہ لمحہ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، ایک ایک سانس ہماری ٹوٹ رہی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہو رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم چھوٹے ہو رہے ہیں۔ کبھی آپ اشارے پہ رکے ہوں، کسی زمانے میں آپ کے شیخو پورے کا بتی چوک بڑا مشہور تھا، تو اب تو ہر جگہ پہ ہیں، تو وہ کسی زمانے میں تو اس کا بڑا نام تھا۔ تو جب اشارہ چلتا ہے نا تو گنتی الٹی چلتی ہے، 8 سے 10 سے 20 سے 50 سے 120 سے بھی بعض جگہوں پہ چلتی ہے، تو گنتی الٹی چلتی ہے، اور جب گنتی الٹی چلنا شروع ہو جائے تو بہت جلد زیرو پہ آتی ہے۔ تو یہ سالوں کی، مہینوں کی گنتی الٹی چل رہی ہے۔ ہم تو برتھ ڈے منا کر کے خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنے سال ہو گئے، اتنے بڑے ہو گئے، لیکن حقیقت میں اتنے چھوٹے ہو گئے، 1 سال زندگی کا اور منہا ہو گئے۔ گنتی الٹی آ رہی ہے اور ہم لمحہ 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 موت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے تھے، مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ جو قرآن نے کہا کہ انسان خسارے میں ہے، تو ہم تو ماضی اگر 20 سال 25 سال بھی پیچھے چلے جائیں اور آج ہم دیکھیں تو کتنا فرق آ گیا ہے۔ کم از کم جو میری عمر کے لوگ ہیں یا 50 60 40 سال کے لوگ ہیں، انہوں نے تو کوئی 30 35 سال پہلے کا دور دیکھا ہے، اور یہ 30 سے 35 سال کے اندر دنیا بڑی تیزی سے بدلی ہے۔ تو صرف ان 30 35 سال پیچھے چلے جائیں تو لوگوں کے پاس ایک لباس ہوتا تھا، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے، میرا بیک گراؤنڈ بھی ایک گاؤں کا ہے، تو اس وقت لوگ اپنے کندھے کے اوپر ایک کپڑا رکھا کرتے تھے جسے پرنا کہا جاتا تھا، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کوئی شادی بیاہ کے موقع پر بعض اوقات وہ کپڑا کسی دوسرے کا مانگ کے لے کے جاتے تھے کہ یار تیرا یہ بہت اچھا ہے تو میں شادی پہ جا رہا ہوں، ذرا مجھے عاریتاً ادھار دے دو۔ اور باقی چیزیں، جوتے مانگ لینا، بڑے بھائی کی چیزیں چھوٹے بھائی نے استعمال کرنی، یہ تو بالکل عام تھا۔ اور آج دیکھیے، لباس 1 یا 2 لباس ہوتے تھے، اور آج الماری میں اتنے لباس لٹکے ہوئے ہیں کہ موسم بدل جاتا ہے، لباس بدلنے کی باری نہیں آتی۔ کھانے کے لیے اتنا کچھ ٹیبل پہ لگا ہے کہ انتخاب مشکل ہو جاتا ہے، کون سا کھائیں کون سا چھوڑیں۔ یہ زندگی کتنی تیزی سے بدلی ہے۔ یہ کبھی ٹیشو کس نے استعمال کیے تھے؟ وہ ہمارے ایک وزیر اعظم بنے تھے ایک زمانے میں، تو وہ ان کا منرل واٹر آتا تھا، تو مجھے یاد ہے کہ اس پر کالم لکھے گئے اور اس پر تبصرے کیے گئے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب منرل واٹر پیتے ہیں، اور آج دیہات کا ایک بچہ بھی منرل واٹر پیتا ہے۔ جو وزیر اعظم کا طرز زندگی تھا، آج وہ ایک دیہات میں بھی اتر آیا ہے، لیکن ناشکرے ہو گئے۔ تو زندگی کا عروج یہ ہے مادی چیزوں کا مل جانا، تو پھر تو ہم خسارے میں نہیں ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ انسان خسارے میں کیسے ہے۔ تو کہتے ایک دن سمرقند کے بازار سے گزر رہا تھا، تو ایک آدمی پھٹے کے اوپر رکھ کے برف بیچ رہا تھا اور ساتھ آواز لگا رہا تھا۔ آج کل تو وہ پاپڑ بیچنے والے، شکر کندی بیچنے والے، وہ امرود بیچنے والے بھی کوئی آواز لگا رہے ہوتے۔ تو اس زمانے میں اس نے پھٹے کے اوپر برف رکھی تھی اور ساتھ آواز لگا رہا تھا۔ آواز کیا تھی؟ ارحمو ارحمو علی من یذوب راس مالہ،
او گزرنے والوں میرے پہ ترس کھاؤ، مجھ سے برف لیتے جاؤ، میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے، چونکہ برف ایک ایسا سودا ہے جو گاہک کا انتظار نہیں کرتا۔ آپ کپڑا بیچتے ہیں، آج گاہک نہیں آیا، ہو سکتا ہے کل 4 آنے مہنگا بک جائے، آپ کو زیادہ فائدہ ہو جائے، لیکن اگر آپ برف بیچتے ہیں تو کل برف مہنگی بھی ہو گئی تو برف ہی نہیں ہوگی تو بیچنا کیا ہے؟ تو وہ پھٹے پہ رکھ کے برف بیچ رہا تھا اور ساتھ آوازیں دے رہا تھا، او گزرنے والوں میرے پہ ترس کھاؤ، تھوڑی تھوڑی برف لیتے جاؤ، اس کے بدلے میں کوئی پارچہ جات، کوئی درہم، کوئی دینار، کوئی غلہ دیتے جاؤ، چونکہ میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال ہی پگھل رہا ہے۔ کہتے جب اس نے یہ آواز لگائی نا تو میرے قدم رک گئے اور میں اس کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا۔ جس طرح تیری برف پگھلتی جا رہی ہے میری زندگی پگھلتی جا رہی ہے، تیری برف قطرہ قطرہ پگھل رہی ہے، میری زندگی سانس سانس پگھل رہی ہے، اور اگر تو اب برف کو بیچ لیتا ہے جب برف ہے پگھلنے سے پہلے، اس کے بدلے میں درہم، دینار، پارچہ جات، غلہ لے لیتا ہے تو 4 آنے بچ جائیں گے۔ میں بھی ان سانسوں کے بدلے میں درود پڑھ لوں، سانسوں کے بدلے میں قیام کر لوں، سجدہ کر لوں، کسی دکھیے کے سر پہ ہاتھ رکھ دوں، کسی مصیبت زدہ کے کام آ جاؤں، تو میری سانسیں کسی نیکی میں چلی جائیں، اس کے بدلے میں کچھ کما لوں، نہیں تو میری سانسیں تو سو کے بھی گزر جائیں گی۔ تو یہ زندگی ٹوٹ رہی ہے۔ جب ہم یہاں نہیں بیٹھے تھے اس وقت ہمارے پاس جتنی بھی زندگی ہے، کسی کو بھی نہیں پتا میرے سمیت کہ ہمارے پاس زندگی کتنی سانسیں ہیں، لیکن جتنی بھی تھی ان میں سے 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ نکل گیا نا۔ ہماری سب کی زندگی جتنی بھی ہے اس سے آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ جب ہم یہاں نہیں تھے 1 گھنٹہ نکل گیا ہے، لیکن ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ اس کے بدلے میں ہم نے کچھ لیا ہے۔ یہ جو 1 گھنٹہ ہماری زندگی سے منہا ہوا ہے اس کے بدلے میں نے بھی کچھ لیا ہے آپ کو کچھ بتا کر کے، اور آپ بھی غور سے سن رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ عمل کی نیت سے سن رہے ہیں، تو آپ نے بھی اس کے بدلے میں کچھ لیا ہے۔ تو دے کر، پیسے دے کر سودا لیا جاتا ہے نا، تو سانسیں دے کر آپ نے کچھ لیا، لیکن اگر یہی وقت پھٹے پہ گزرتا، یہی وقت حمام پہ بیٹھ کے گزر جاتا، یہی چائے والے کھوکھے پہ بیٹھ کے گپے لگاتے گزر جاتا، یہی سوشل میڈیا کے اوپر بےہودہ چیزوں کو دیکھتے گزر جاتا، تو وقت تو پھر بھی گزر جانا تھا۔ اور جن کا یہاں نہیں گزر رہا اور ان جگہوں پہ گزر رہا ہے ان کا بھی اسی رفتار کے ساتھ گزر رہا ہے، لیکن انہوں نے قیمتی جان دے کے، قیمتی سانسیں دے کے بدلے میں لیا کیا، الٹا گھاٹے کا سودا کیا، قرض چڑھا لیا۔ تو اس لیے یہ ساری زندگی یوں ہی گزرنی ہے جس طرح یہ آدھا گھنٹہ گزرا ہے، لیکن اس کے بدلے میں ہم کیا لیتے ہیں یہ ہمارے سوچنے کی بات ہے۔ اس کے بدلے میں کیا لیتے ہیں، یہ زر اصلی، یہ نقرہ خالص، یہ قیمتی اثاثہ، یہ دے کر کے اس کے بدلے کے اندر ہم وصول کیا کرتے ہیں، یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر بندہ اپنے سانس بیچتا ہے اور اس کے بدلے کے اندر وہ دیکھے کہ وہ کیا خرید رہا ہے۔ تو یہ زندگی تیزی کے ساتھ کٹ رہی ہے، لمحہ لمحہ گزر رہی ہے، اس زندگی کی قدردانی کیجئے۔ جو بچے ہیں وہ مت سمجھیں کہ ابھی جوانی پڑی ہے، اور جو جوان ہے وہ مت سمجھے ابھی بڑھاپا پڑا ہے، اور بوڑھوں کو تو سوچنے کے لیے اس طرح کی کوئی چیز ہی باقی نہیں رہی، کوئی حجت ہی نہیں رہی، لیکن جوان بھی نہ سوچے۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں قبرستانوں میں جا کر کے دیکھو، زیادہ قبریں آپ کو بچوں کی ملیں گی، تو اس کا مطلب ہے جوانی تک تھوڑے گئے۔ اور پھر کہا جوانوں کی قبریں زیادہ ملیں گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑھاپے تک تھوڑے گئے۔ کہا اگر آپ کو وہاں دیکھنے میں دقت لگتی ہے معاشرے میں دیکھ لو، بچے زیادہ نظر آئیں گے، جوان کم نظر آئیں گے، بوڑھے خال خال نظر آئیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑھاپے تک سارے نہیں پہنچ پائے، جوانی میں چلے گئے۔ بچے زیادہ ہیں، جوان کم ہے، تو اس کا مطلب ہے جوانی تک سارے نہیں پہنچ پائے، بچپن میں چلے گئے۔ تو یہ مت سمجھنا کہ ابھی زندگی بڑی بڑی ہے۔ زندگی کی قدردانی کیجئے، یہ اللہ کی نعمت ہے، ایک مرتبہ ملنی ہے، دوبارہ نہیں ملنی۔ پھر انسان ڈاڈا پچھتائے گا، سخت پچھتائے گا، لیکن کچھ ہوگا نہیں پچھتانے سے۔ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہائے اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس نے سب کچھ لکھ دیا، چھوٹی بڑی کوئی بات چھوڑی نہیں۔ یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں اس زندگی کو اس آخرت والی زندگی کے لیے گزارا ہوتا۔
لیکن پھر پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا. آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت ہے. آپ تو دیہات کے بسنے والے ہیں, وہ کہتے ہیں جب زمین وتر میں ہو تو اس وقت بیج ڈال لیں تو فائدہ ہوتا ہے, لیکن جب وتر سے نکل جائے تو پھر پچھتاوا ہوتا ہے کہ یہ تو وقت گزر گیا. آج زندگی کی زمین وتر میں ہے, تخم عمل ڈالے جا سکتے ہیں. وقت پر کافی ہے قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا, جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا. کل کے پچھتاوے کا کیا فائدہ. اج ساوی نے کھلے راوی نے انج ٹوک نوکھڑے ٹوک دے نہیں. اج ساوی نے کھلے راوی نے انج ٹوک نوکھڑے ٹوک دے نہیں. ٹر پویں تے پینڈے مک جاندے کار بیٹھے ہیں فاصلے مک دے نہیں. آج ایک ایک عمل تمہیں جنت کے قریب کرتا چلا جائے گا, اور کل کا پچھتاوا سوائے حسرت کو بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہوگا. تو آئیے یہ تھوڑی سی زندگی جو میرے اللہ کی امانت ہے, سب سے قیمتی اثاثہ اس نے ہمیں جو دیا ہے, ایمان کے بعد وہ ہماری سانسیں ہیں, وہ ہماری زندگی ہے, حیات مستعار ہے. اس کی جس نے قدر سیکھ لی, حضرت امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے فقیروں سے 2 بڑی پتے کی باتیں سنی ہیں. امام شافعی بہت بڑے عالم تھے, اللہ اکبر, لیکن فقیروں کی صحبت تلاش کرتے اور ان